ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود پریس کانفرنس کر رہے ہیں اداراتی ریفارمز کے اوپر، اور اس کا میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوں۔ تو اس کے لیے ہم تقریباً ہر ہفتے ملتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کا نظام جو ہے اس کو بہتر کیا جائے اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ اس کے کئی حصے ہیں جس میں اداروں کی کارکردگی کو بہتر کرنا، اداروں کے اندرونی نظام جو ہے اس کو بہتر کرنا، لیکن اس کا ایک بہت جو امپورٹنٹ جزو ہے وہ ہے کہ جو ہماری سرکاری ملازم ہیں، سول سروسز ہیں، سول سروس ریفارم جو ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ جزو ہے۔ تو آج آپ کے سامنے میں وہ سول سروس ریفارمز جو ہماری حکومت نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ڈائریکشن میں کی ہیں، ان کی میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا، اور بعد میں آپ کو اس کی تفصیلات ڈسٹریبیوٹ بھی کر دوں گا۔ تو سول سروس ریفارم کے 6 حصے ہیں جن کے اوپر کل فیصلے ہوئے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی پروموشن کیسے ہوگی، اس میں تبدیلیاں کی گئی۔ دوسرا یہ کہ سول سروسز کے جو سرکاری ملازمین ہیں کہ ان کو ریٹائر کرنے کے کون کون سے اختیارات ہوں گے اور کیسے اور کن مواقع پہ ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے بڑی دیر سے ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز چلے آ رہے ہیں ان میں ترامیم کی گئی ہیں تاکہ جو ڈسپلن ہے سرکاری ملازمین کا وہ بہتر ہو جائے۔ اس کے بعد جو ایم پی اسکیل ہے، یعنی کہ جو سرکاری گریڈز ہیں، گریڈ 1 to 22، اس کے علاوہ جو سرکار میں بھرتیاں ہوتی ہیں ایم پی اسکیل میں، اس کی پالیسی کیا ہے۔ اس کے بعد جو چند سروسز ہیں جس میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے اور پاکستان پولیس سروس ہے، ان کی روٹیشن جو ہے صوبوں میں جانا اور صوبوں سے آنا، اور باقی صوبوں روٹیشن پالیسی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اور اس کے لیے بڑی اہم ہے، میں اس کے ریزن آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر یہ کہ جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے اس کی جو اسٹرینتھ ہے اور کتنے لوگ اس میں ہونا چاہیے، اس کو کم کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں بات پر کروں گا کہ جو پروموشن کے بارے میں فیصلے کیے گئے ہیں، اور اوبیسلی اس معاملے میں جتنے بھی لاکھوں سرکاری ملازمین ہیں سارے ملک میں، ان کا انٹرسٹ ہے کہ یہ پالیسی جو ہے وہ کیا بن رہی ہے۔ پہلی دفعہ بڑی کیٹیگوریکلی اپوائنٹنگ اتھارٹیز جو ہیں ان کو ڈیفائن کر دیا گیا۔ کئی چیزوں کے بارے میں کلیئرٹی نہیں تھی کہ اپوائنٹنگ اتھارٹی کون ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی سرکاری ملازم کے بارے میں کوئی ریفرنس انویسٹیگیشن نیب میں یا ایف آئی اے میں پینڈنگ ہے تو وہ کہ جہاں پر کچھ کیسز سرکاری ملازمین کے خلاف 3 سال سے زیادہ عرصہ سے زیر التوا ہے اور جن کی وجہ سے ان کی پروموشن نہیں ہو رہی تھی، ان کو اب اجازت، پروموشن بورڈز جو ہیں وہ 3 سال کے عرصے کے بعد اس کی جو پروموشن ہے وہ کنسیڈر کر لیں گے۔ اس کے بعد پروموشن کا جو مختلف چیزوں کا جو جزویات ہیں پروموشن کی، ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ جو سالانہ رپورٹس ہوں گی ان کا 40% حصہ ہوگا پروموشن میں، جو ٹریننگ کریں گے سرکاری ملازمین ان کا 30% حصہ ہوگا، اور جو ایویلیویشن بورڈ جو کہ بورڈ انٹرویو کر رہا ہے اس کا 30% ہوگا۔ اس کے میں جو بورڈ ہے اس کو بلکہ زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ ہر کسی کو اچھی رپورٹ مل جاتی، تو اس لیے وہ تخصیص کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بورڈز کو 30% جو لیوے دیا گیا
اس کے بعد جو دوسرا بڑے اہم ہے کہ سول سرونٹ کو وقت سے پہلے وہ کیسے ہوگا، تو اس میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے کون کون ریٹائرمنٹ کر سکتا ہے. مثلا ایف پی ایس سی کا چیئرمین جو ہے وہ BS-20 اور اس کے اوپر جتنے افسر ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے اگر ایشو بنتا ہے تو وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین جو ہے وہ کرے. 17 سے 19 سیکرٹری کے اختیارات ہوں گے اور 16 اور اس سے بلو کے جو سینئر جوائنٹ سیکرٹری ہیں ان کے اختیارات ہوں گے. اب جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سرکاری ملازمت میں لوگ جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے چاہے وہ کام کریں یا نہ کریں، تاکہ ان کو وہ ساری عمر گزر جاتی ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں، بیشتر تو کام کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کام نہیں بھی کرتے. تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو کام نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا پالیسی ہوگی. جن کی 3 رپورٹس اینول رپورٹس جو ہوتی ہیں، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ، وہ اگر بلو ایوریج ہیں یا ایوریج ہیں تو وہ ایک گراؤنڈ بن سکتا ہے ریٹائرمنٹ کا، کہ بھئی آپ کی لگاتار رپورٹیں آ رہی ہیں کہ آپ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے تو اس لیے آپ کو ریٹائر کیا جا سکتا ہے. یا کوئی شخص ہے وہ گریڈ 21 تک پہنچ گیا ہے یا پہنچ گئی ہیں لیکن 3 دفعہ پروموشن بورڈ ہوا اور ان کی پروموشن نہیں ہوئی، اور پروموشن بورڈ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو پروموٹ کیا جائے، تو وہ بھی ریٹائر کیے جا سکتے ہیں. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ تھا، آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ افسران کے خلاف چارجز لگے کرپشن کے اور انہوں نے پیسے واپس کر دیے یا پلی بارگین کر لی اور اس کے بعد نوکری بھی کرتے جا رہے ہیں. تو اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پلی بارگین کرے، ایفیشنسی اور ڈسپلن رول جن کے تحت جو آپ سمجھ جائیں ضابطہ ہے سرکاری ملازمین کے لیے ڈسپلن رولز کا، اس کے تحت ساری اس کو E&D رولز کہتے ہیں. جو E&D رولز ہیں وہ سرکاری ملازمین کی جو نوکری ہے اس کو سارے کو ڈیفائن کرتے ہیں. اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں. پہلا یہ ہے کہ جتنی بھی انکوائریز میں اور ان چیزوں میں ڈیلے ہوتا تھا اس کو سارے چیزوں کو ریویو کیا گیا کہ ڈیلے نہ. اس میں سے ایک ڈیلے یہ ہوتا تھا کہ ایک آتھرائزڈ آفسر ہوتا تھا اور ایک اتھارٹی ہوتا تھا. یعنی کہ آتھرائزڈ آفسر پہلے اس کے پاس کیس آتا تھا اور پھر پینلٹی لگانے کے لیے اتھارٹی کے پاس، یعنی کہ جو مجاز افسر ہے اس کے پاس بھیجتا تھا. اب یہ ہے کہ آتھرائزڈ افسر کا جو ٹیئر ہے وہ ختم کر دیا گیا. ساتھ ساتھ کچھ وقت کا تعین بھی کیا گیا، ٹائم لائنز بھی دی گئی. اگر کسی کو کوئی چارج، کسی کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے اور آپ اس کو چارج کرتے ہیں کہ بھئی تو 14 دن میں اس کا جواب دینا ہوگا، اور انکوائری کمیٹی جو ہے اس کو 60 دن میں فیصلہ کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ سال تک انکوائریاں چل رہی ہیں، ایسے نہیں ہوگا. 60 دن میں فیصلہ کرنا ہوگا. اور جس نے اس کو پنشمنٹ دینی ہے، جو اتھارٹی ہے، جو مجاز افسر ہے، وہ 30 دن کے اندر اپنا فیصلہ. اگر آپ اس سارے کا حساب لگائیں تو 60 اور 30 90 اور 15 تو 105 دنوں میں انکوائری کی شروع ہونے سے آخری فیصلہ ہونے تک وہ ساری چیزیں ہو جائیں. اس دفعہ وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پلی بارگین کرنے والا ریٹائر بھی کیا جا سکتا ہے اور والنٹری ریٹرن والے کو بھی ریٹائر. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کی گئی کہ جو بندہ جس کے اوپر چارج لگتا ہے وہ پیسے واپس کر دیتا ہے یا پلی بارگین کرتا ہے تو اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی ہوگا. ایک شخص جو ہے وہ اپنا تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے گڑبڑ کی ہے اور وہ پیسے واپس کرتا ہے اور اس کے بعد مزے کر رہا ہے، وہ نہیں ہوگا. اب اس کے خلاف انکوائری ہوگی اور انکوائری ہو کے اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. اس کے بعد تاکہ انصاف ہو، آخری فیصلہ کرنے سے پہلے اتھارٹی جو ہے جس نے
آخری فیصلہ کرنا ہے رکھنے کا یا نہیں رکھنے کا، وہ ان کو موقع دے گا کہ وہ ان کے سامنے پیش ہوں، اور جس کو پرسنل ہیئرنگ کہتے ہیں اس کا موقع جو ہے وہ دیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے خلاف ملٹیپل چارجز ہیں کہ اس نے یہ بھی کیا ہے برا، یہ بھی برا کیا ہے، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ 6 انکوائریاں اکٹھی شروع ہو جاتی تھی، اب وہ ایک انکوائری میں ساری چیزیں جو ہے اکٹھی ہو جائیں گی۔ وہ 6 انکوائریوں کی وجہ سے معاملہ جو تھا وہ لیٹ ہو جاتا تھا، ڈیلے ہو جاتا تھا۔ اب کلب ہو جائے گا، اور کلب کر کے ایک افسر جو ہے اس کو، اور جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے آفیسرز ہیں جو صوبوں میں نوکری کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ان سے کوئی غلط کام ہوا ہے تو چیف سیکرٹری ان کے خلاف انکوائری شروع کرتا تھا، لیکن اگر چیف سیکرٹری نہیں کرتا اور 2 مہینے گزر جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی کر سکتی ہے۔ پھر ایم پی اسکیل پالیسی جو ہے وہ بنائی گئی۔ جو ایم پی اسکیل پالیسی ہے اس کے بھی مختلف جزویات ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ اگر آپ اشتہار بھی دے سکتے ہیں اور ویسے پتہ بھی کرا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھا بندہ کہیں سے ملتا ہے تو اس کو ڈھونڈ کے لا سکتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی اچھا ہے تو ہم ان کو لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ٹائم پیریڈ ہے ایم پی اسکیل میں وہ 2 سال سے 3 سال کا کر دیا گیا ہے، اور اس میں ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ اس کو 3 سال سے آگے ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک روٹیشن پالیسی ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ شاید عام لوگوں کے لیے، عام شہریوں کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن سول سروسز کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 2 ایسی سروسز ہیں، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پاکستان پولیس سروس، جو کہ وفاق میں بھی نوکری کر سکتے ہیں اور صوبوں